بات کی ضرورت کہ ان کی جو اپنی پارٹی ہے اس میں سے بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یا تو آپ جو ہے مؤثر طریقے سے کوئی احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلا لیں، یا پھر آپ مذاکرات کی بات کر لیں، یا بیک وقت دونوں چیزوں کے اوپر آپ زور دیں۔ اب ان کے مطلب پارٹی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جو حکومت پہ دباؤ ہوا کرتا تھا تحریک انصاف کی مقبولیت کا، مقبول وہ اپنی جگہ پر آج بھی ہے، لیکن وہ عوامی دباؤ جو ہے وہ نسبتاً کم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک مروب کن جو ہے وہ کوئی اسٹریٹ پاور کا شو یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 26 نومبر بھی ہوا جس میں بقول پی ٹی آئی کے بڑی بے رحمی سے ان کی احتجاج کو کچلا گیا، اور احتجاج کی قیمت اتنی زیادہ بڑھا دی گئی کہ آپ 10 مرتبہ سوچیں دوبارہ احتجاج کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ چیلنجز ہیں، باہر سے بیٹھ کے تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، ہم تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے، لیکن ایک جو لب لباب ہوتا ہے سیاست کے اندر کہ بھائی آپ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کچھ قریب آئے ہیں اس کے، یا آپ مطلب کر کیا رہے ہیں اس کے لیے، تو اس میں آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ واقعی جو حکومت کے اوپر دباؤ تھا وہ کم ہو گیا ہے، اور اس کے اندر خود ایک تو تحریک انصاف میں جو ہے ایک ہم آہنگی نہیں ہے بہت ساری چیزوں پہ، اور ان کو یہ طے کر لینا ہے کہ جی اگر ہم احتجاج کریں گے، احتجاج ایک روز کا نہیں ہوتا، دنیا بھر میں ایک احتجاجی تحریک ہوتی، تسلسل کے ساتھ چلتی ہے، اور مقصد یہ نہیں ہوتا کوئی گرینڈ فائنل ہے T20 کا کہ پائیں گے ہزاروں لوگوں کو لے کر اور شام تک نتیجہ نکل آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، قصبے قصبے جا کر آپ کو احتجاج کرنا ہوتا ہے، مظاہرے کرنے ہوتے ہیں، تقریریں کرنی ہوتی ہیں، تو ایک طویل کام ہوتا ہے، اور وہاں پر میرے خیال میں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی ضرورت ٹھیک ہے جی، لیکن عامر زیر صاحب اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیشہ کارکنان جو ہیں وہ لیڈرشپ کی بات کے اوپر لبیک کہتے رہے، لیکن اس مرتبہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے وہ اپنی مرضی سے نکلے، بیشتر ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ اپنی مرضی سے نکلے، بیشتر اپنے لوگ تھے جو دھرنا ختم کرنے کی مخالفت میں تھے، اور بیشتر ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ بہت ساری تنقید تو یہ تھی کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو لوگ بند ہو گئے وہ بھی شاید اپنی من مرضی سے ہوئے۔ اینی ہو، یہاں پر سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب معاملہ تو سارا آ جا کر عمران خان صاحب کے اوپر ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے جو سہیل خان آفریدی نے ایک رہائی فورس بنانے کی بات کی ہے، اور یہ بھی انہوں نے ساتھ میں متنبع کر دیا ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو ٹیڑھی کریں گے، حکومت نے کہا کہ ہم یہ ٹیڑھی انگلی توڑ دیں گے۔ رہائی فورس کا نام سنتے ہوئے اچانک سے ذہن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، خدا نخواستہ کیا یہ فورس کرے گی یا یہ کام کرے گی، خان کی رہائی کے لیے کیا کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست طریقہ ہوگا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ ضرور صاحب، آپ نے جیسے بھی کہا نا کہ لوگ جو ہیں از خود نکلے، وہ کہتے ہیں نا اسپونٹینیس احتجاج تھا۔ بعض اوقات میں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب جو ہے خودرو قسم کی تحریک اٹھے اس ملک میں، اور وہ کوئی بھی چیز ٹریگر کر سکتی ہے، وہ پی ٹی آئی کے مسائل کر سکتے ہیں، وہ اس ملک میں بڑھتی ہوئی غربت کر سکتی ہے، وہ حکمرانوں کی عیاشیاں اور اس پہ عوام کا جو ایک رد عمل ہے، ان کا غصہ ہے، وہ کر سکتا ہے، بے روزگاری کر سکتی ہے، کوئی ٹینکر کے نتیجے میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کراچی جیسے شہر میں، اس پہ ٹریگر ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ عوام میں غصہ بہت ہے، اور جو لیڈرلیس کیمپین ہوتی ہے دنیا بھر میں بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے ابھی تک ہماری تصور یہ ہے کہ جی ہمارے پورا مینج کر لیں گے، تو مینج نہیں کر پاتے۔ اب رہ گئی بات یہ ہوتی ہے کہ جی کوئی رہائی فورس بن رہی ہے، اچھی بات ہے، مطلب ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے پتہ کھیلا ہے، اور حکومت کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ ہم انگلی توڑ دیں گے۔ بات یہ ہوتی کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو تو ہر مسئلہ کیل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سیاست میں جو ہے نیگوسیشن کچھ لو اور کچھ دو۔ آپ نے تصور کیا کہ جی ہم نے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا اور ہم دیوار سے لگا کے ہی رکھیں گے، ایک حد ہوتی ہے جبر کرنے کی یا آپ دباؤ میں لانے کی، تو کہیں نہ کہیں رد عمل آتا ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ قیادت آپ کے سامنے ہو کہ جو میانہ روی سے چل رہی ہو، کل کو جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جمہوری راستے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر انتہا پسندی فروغ دیتی ہے، وہ پی ٹی آئی کے نام پر ہو کسی اور نام پر ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چیز مجھے خدشہ اس چیز کا ہے، لیکن میں یہ چیلنج ہے انتہا پسندی کا، تم جگہیں بند کر دیتے ہیں سبا صاحبہ، تو پھر نہیں ہوتا ہے۔ جی جی، لیکن عامر صاحب اس میں ایک جو آپ بات چیت کی بات کر رہے ہیں، بات چیت کا ایک سلسلہ شروع تو ہوا، اور دھرنے پوائنٹ کے اوپر بیٹھ کر کے پی ہاؤس کے باہر جو گفتگو علی امین گنڈا پور صاحب نے کی، ڈیفینیٹلی وہ ایک تو سننے کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، پھر اس دھرنے کے اندر جس طرح سے وہ مسلسل بیٹھے رہے وہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اچانک سے کہیں سے آئے ہوئے اور وہاں پر دھرنے پر نظر آ گئے، پھر انہوں نے انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ لیکن بات چیت کے حوالے سے جو انکشافات گنڈا پور صاحب نے کیے، تو نقصان کا ذمہ دار کون
کون ہے؟ بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ علیمہ بی بی کی وجہ سے سلسلہ بند ہو گیا، بہت سارے ایسے لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائیورٹی کا حصہ ہی نہیں تھا. تو علی امین گنڈا پور صاحب کی باتوں سے آپ کتنے متفق ہیں کہ واقعی بات چیت کی بھی کوشش ہوئی اور خان صاحب تک رسائی کے لیے مریم نواز صاحبہ سمیت جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے ان تمام لوگوں نے اس میں اپنا ایک کردار ادا کیا اور یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا پوری پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے ٹھیک ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کا نقطہ نظر ہے، میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا اسی تناظر میں، اور وہ پھر بعد میں اس وقت ان کا یہ تھا کہ جی جو ان کی زبان سے لفظ نکل رہے تھے وہ یہ تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے دباؤ ڈالنے کی سیاست میں ناکام ہے اور جب تک ہم اسٹریٹ موبلائزیشن نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا لیکن سمجھنا ہی چاہیے کہ محسن نقوی ہوں یا ایکس وائی زیڈ جو ہے ان کے ساتھ آ کے مذاکرات کرتے ہیں وہ کیا دے سکتے ہیں عمران خان کو، یہ ایک بڑا سوال ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ سیاستدان سے جیل میں ملاقات کا حق، یہ تو بہت معمولی سی کام ہے. مجھے یاد ہے زرداری صاحب ہوتے تھے اپنا ضیاء الدین اسپتال میں یا کراچی سینٹرل جیل میں، جنبہ غفیر آیا کرتا تھا روز ملنے کے لیے، پارٹی چل رہی ہوتی تھی، گفتگو ہو رہی ہوتی تھی. نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تھے، ان کا بھی اچھا خاصا ایک اہتمام ہوتا تھا، اپنی مرضی کی کھانے پکواتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اگر آپ جیت بھی لیں، اصل مسئلہ تو پی ٹی آئی کا کچھ اور ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ 300 سے زیادہ مقدمات ہیں، سارے مقدمات بقول ان کے جھوٹے ہیں، اور جناب ان کے کیسز جن میں وہ بری ہو گئے ہیں، جن میں اپیل ہے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ان کے بڑے مسئلے ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ کہ کیا ان کو پولیٹیکل سپیس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. تو ایک خیال آتا ہے کہ جی کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، کیا اس کے اوپر وہ لوگ رضامند ہو جائیں؟ ایک کوشچن مارک ہے کہ ٹھیک ہے جی ملنا بہت ضروری ہے، لیکن کیونکہ نہیں مل پا رہے تو آپ دیکھیں ایک ایشو بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان کے لیے حوالے سے ایک منفی ترجیح ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ میں نے پھر کہا نا کہ جو لوگ حزب خلاف میں ہوتے ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ایک دباؤ ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، تو تنقید کرنا بہت آسان ہے. اچھا مسئلہ تو بھائی ان پہ بات ہونی چاہیے کہ جن کے پاس اختیار ہے اور وہ کیا پالیسی چلا رہے ہیں کہ جس سے ملک میں استحکام آئے یا نہ آئے. کیا واقعی جو ہے جمہوریت ایسی ہی چلتی ہے؟ کیا میڈیا اس جمہوریت کو آپریٹ کرتا ہے؟ یہ زیادہ بڑے سوالات ہیں جناب. جی لیکن اس میں سر پولیٹیکل سپیس کی طرف جو آپ بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل سپیس کی گنجائش نکل سکتی تھی، کیونکہ تنقید کا یہ پہلو ہے کہ جب 8 فروری کا دھرنا دینے کے بارے میں اور جگہ جگہ احتجاج کے بارے میں بات کی جا رہی تھی تو حکومت کی طرف سے یہ کھلے عام موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اگر آپ دھرنے سے باز رہتے ہیں تو ایسی صورت میں پولیٹیکل سپیس نکل سکتی ہے، بات چیت کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اپنے پیر پہ جو ایک بہت بڑی کلہاڑی ہے وہ پی ٹی آئی نے خود مار لی، کیونکہ 8 فروری کے احتجاج کی نظر میں ٹولیاں تو نظر آئیں لیکن جو بہت بڑا جمع غفیر اکٹھا کرنے کی بات کی جا رہی تھی معذرت کے ساتھ، وہ بدقسمتی سے سہیل خان آفریدی صاحب اکٹھا نہیں کر پائے. لیکن دو باتیں ہیں کہ ہمیں خود سوال کرنا چاہیے بطور تجزیہ کار کہ اس وقت جو نون لیگ کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈومیننس ہے پولیٹکس میں، وہ اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو آپ نے سسٹم سے آؤٹ کیا ہوا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو ایک لیجیٹیمیٹ اپنی سپیس دیں گے تو یہ میرے خیال میں غلط ہوگا. یہ اپنے پیروں پہ کلاڑی نہیں ماریں گے. وہ مذاکرات برائے مذاکرات ہو سکتے ہیں، بالکل ویسے جیسے بھارت کشمیر سے ایک زمانے میں مذاکرات برائے مذاکرات کرتا تھا، کچھ دیتا نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے نا. تو پی ٹی آئی کے جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ مذاکرات مجھے کہیں بھی جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. دیکھیں جو بھی کارآمد مذاکرات ہوں گے پی ٹی آئی کے ہوں گے. یہ لوگ جو ہیں مطلب ہے نون لیگ ہوئی، پیپلز پارٹی ہوئی، ایم کیو ایم ہوئی، یہ تو بیچارے مطلب ہے ٹھیک ہے آ گئے ہیں سامنے، ان کو مزہ بھی آ رہا ہے کہ ایک ان کی حکومت نام کی ان کی حکومت ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ جی ہم اقتدار میں وہ چلانا چاہتے ہیں سسٹم کو، کیونکہ ان کا فائدہ ہے اس کے اندر. مطلب ہے وزیر بنے ہوئے، مشیر، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اب جیسا آپ فرما رہی ہیں جہاز خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مزے تو آ رہے ہیں ان کو.